السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ میں رمضان میں ویڈیوز بناؤں گا، پیغمبروں کی زندگی کے بارے میں، ان کے واقعات سناؤں گا، تو آج میں وہی سنانے لگا ہوں۔ اور آپ سب کو میری طرف سے رمضان کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اور آپ سب کوشش کیجئے کہ پورے روزے رکھیں، کیونکہ جب 13 سال کا انسان ہو جاتا ہے تو اس پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں، اور پھر اسے کسی بھی حال میں رکھنے پڑتے ہیں، یا اگر بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوڑ دے تو وہ سال کے کسی بھی مہینے میں قضا رکھ سکتا ہے۔ اور اگر قضا روزے رکھنے ہو تو شعبان کے مہینے میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں روزے رکھنے کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ تو چلیے، اب سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، تو میں آپ کو آج ہمارے پہلے پیغمبر، یعنی کہ تقریباً تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، مگر ان کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن پاک میں صرف چند نبیوں کی زندگیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو آج میں آپ کو ہمارے پہلے پیغمبر اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام، ان کے واقعات سناؤں گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب میں نے خود لکھی ہے، جس کے اندر میں نے کئی نیٹ وغیرہ سے، کئی بک سے انفارمیشن لے کر ڈالی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اللہ تھے۔ یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب کچھ بھی نہ تھا، دنیا بھی نہ تھی، آسمان بھی نہ تھا، زمین بھی نہیں تھی، صرف اللہ تھے، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے ہیں۔ تو اللہ نے پانی کو بنایا، اپنا عرش یعنی کہ آسمان بنایا، جہاں اللہ کی کرسی ہے، یعنی کہ جہاں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے قلم کو بنایا اور قلم سے پوچھا، قلم کو کہا کہ لکھو۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی، یعنی کہ اب اس سال کون پیدا ہوگا، کون فوت ہوگا، کس کی نوکری آئے گی، کس کی جائے گی، کس کا گھر ہوگا، کس کو گھر ملے گا، یعنی کہ ہمارے زندگی کے تمام فیصلے، تمام واقعات کہ کیا ہونے والا ہے قیامت تک، کون کون انسان پیدا ہوں گے، کون سے نبی آئیں گے، قیامت کب آئے گی، یعنی کہ ٹوٹل پوری بایوگرافی، یعنی کہ پوری دنیا کا حال جو ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قلم نے ہزاروں سال کی ڈیٹیل لکھ دی، اور پھر اس کے بعد 50,000 سال بعد زمین اور آسمان کو بنایا، یعنی کہ قلم اور وہ سب بنانے کے 50,000 سال بعد زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں اور جنوں کو بنایا، جن یعنی کہ ہوائی مخلوق کو بنایا اور فرشتوں کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ نے 6 دنوں میں دنیا بنائی۔ ویسے تو اللہ نے کہا تھا کہ کن کہنا تھا، کن یعنی ہو جا، تو دنیا بن جاتی تھی۔ بے شک اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ 1 سیکنڈ میں دنیا بن سکتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے 6 دنوں میں کیوں بنائی؟ اسی لیے تاکہ انسان جلد بازی نہ کرے، اور جلد بازی ویسے بھی شیطان کا کام ہے، اور دنیا میں صبر سے کام لے۔ اور ویسے بھی قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ انہوں نے ہفتے کو مٹی بنائی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکلیف، مصیبتیں اور بیماریاں، بدھ کو نور یعنی کہ لائٹ، جمعرات کو جانوروں کو زمین میں پھیلایا۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جنوں کو دنیا میں بھیج چکے تھے، مگر انہوں نے وہاں بہت زیادہ فساد اور جھگڑا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا، تو جن جزیروں پر، سنسان علاقوں پر چلے گئے۔ جنوں میں ایک عزازیل بھی تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا، تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اور اسے شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ ہمیں قیامت تک ہر انسان کو بہکاتا رہے گا کہ نماز نہ پڑھو، نیکی نہ کرو، قرآن نہ پڑھو، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اپنی آخرت کی اچھی تیاری کریں۔ اب اللہ نے انسان کو بنانے کے بارے میں سوچا، تو فرشتوں کو کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی وہ جن کی نسل در نسل آئے گی۔
اللہ نے صرف جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ ہم ان کی عبادت کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں کہ وہ دنیا میں جا کر جائزہ نئی عبادت کریں۔ فرشتوں نے جنوں کا حال دیکھا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں انسان کو جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کیوں بنا رہے تھے یہ اللہ کو پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لائے، تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی ہلکی نسواری یعنی کہ براؤن، اس لیے انسان ہر شکل کا ہوتا ہے۔ سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے، اسے بھگویا گیا، وہ تین بن گئی، اس میں سے لیس اٹھنا شروع ہو گئی۔ ایسی مٹی کو سال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں ہے کہ 40 سال کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ مٹی سوکھی تو کالی ہو گئی، اس سے بدبو آنے لگ گئی، ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی جس کو تھوکنے سے آواز آتی ہے، ایسی مٹی کو فخار کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جب انسان کو بنانے کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، دیکھو تم کیا چیز سے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ تقریباً 60 فیٹ کے تھے، یعنی کہ 60 فیٹ۔ جب ان کا پتلا بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس یعنی کہ شیطان ان کے سر پر چکر لگاتا، ان کو ٹھوکر مارتا اور سوچتا ضرور انہیں کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ کہتا اگر اس کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اسے مصیبت میں ڈال دوں گا اور اس کی نافرمانی کروں گا۔ فرشتوں نے سوچا یہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ ہم سے زیادہ عزت والی۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کے حال جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے میں حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تو تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ جو نئی مخلوق ہے اس کی شان فرشتوں اور جنوں سے اوپر ہوگی۔ اسی لیے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، یعنی کہ تمام مخلوقات سے افضل مخلوق۔ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا پورا علم دے دیا، ہر چیز کے نام سکھا دیے، ان کے بارے میں ان کے استعمال کا پورا علم دیا۔ جیسے ہی ان میں روح پھونکی تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس، اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی لیے جب ہمیں بھی چھینک آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رحمک ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگ گئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی، جب پیروں میں روح گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا یعنی کہ کمر پر، تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئیں۔ اللہ نے سب سے کہا میں تمہارا رب نہیں، سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا، اس وعدے کو وعدہ الاس کہا جاتا ہے۔ بے شک سب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ ہی ان کا رب ہے، مگر آج بھی دیکھیں دنیا میں کتنے فرقے بن چکے ہیں، عیسائیت ہے اور یہودی لوگ ہیں اور ہندو ہیں۔ حالانکہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا تھا، مگر کچھ لوگ اللہ کے نافرمان ہیں جن کے لیے بے شک دوزخ ہے۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ ان میں سے ایک چونٹی کی ماتھے کی روشنی حضرت آدم علیہ السلام کو بہت پسند آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری اولاد میں بہت آگے جا کر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اور یہ بھی پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا 60 سال یعنی کہ 60 ایئرس۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر میں سے 40 سال انہیں دے دیں، تو ان کی عمر 100 سال ہو گئی۔ ویسے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، لیکن پھر 960 سال ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو
پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپس میں سلام کا رواج رکھو، یعنی کہ ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہاری اولاد کے لیے تحفہ ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں علم نہیں، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اور اس پورے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا، جنت میں رہنے کے لیے کہا گیا، وہ جنت میں رہنے لگے۔ ادھر ابلیس جب اللہ تعالیٰ نے سب کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، وہ بہت عبادت گزار تھا، بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور ہو گیا تھا اور اسے غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے اور اپنے آپ کو افضل سمجھے۔ ابلیس کہنے لگا اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی جائے کہ میں زندہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اگر اللہ مجھے سجدے کا حکم نہیں دیتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ الٹا اللہ پر الزام لگانے لگ گیا، کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے صراط مستقیم تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے پیچھے دائیں سے بائیں ان کو بہکاؤں گا۔ آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے، میں انسانوں کے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو نکل جا یہاں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانے گا اور تیرے ساتھ چلے گا میں تجھے اور ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے تیری پیروی کریں گے، یعنی تیرے قدموں پہ چلیں گے، اور ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب اللہ نے اسے طاقت دیتے ہوئے کہا تو جا، ان کو اگر اپنی آواز کے ذریعے بہکا سکتا ہے تو بہکا لے، ہر طرح کی فوج لے آ، ان کے مالوں اور اولاد میں شرکت کر لے، تیرے راستے پر لگائیں، ان کے برے اعمال ان پر سوار کریں، غلط خواہشات ان کے اندر ڈال دے، تیرے سارے وعدے فریب ہوں گے۔ اتنی طاقت دے کر اسے نکال دیا۔ اسے حضرت آدم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا، ان کی وجہ سے یہ سب ہوا، تو اب میں انہیں جنت میں نہیں رہنے دوں گا، انہیں ذلیل کروں گا، کیونکہ ابھی ان کی اولاد نہیں تھی، وہ ہی تھے۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام جہاں چاہتے گھومتے، جہاں چاہتے کھاتے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو انتہائی خوبصورت تھی۔ جب سو کر رہے تو انہیں دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ بی بی حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ان دونوں کا جنت میں نکاح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بیوی کو حق مہر دو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا دو؟ تو اللہ نے فرمایا ہماری اولاد میں سے آخری نبی پیدا ہوں گے، ان پر ایک بار درود پڑھ کر بھیج دو، یہی حق مہر ہوگا۔ اللہ نے انہیں ایک پھل کھانے کے لیے منع کیا تھا اور فرمایا اگر تم کھا لو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ ابلیس کے دل میں چین نہیں تھا، اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اس پیڑ کے پھل کھا لو جس کو کے لیے منع کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ پاؤ گے فرشتوں کی طرح۔ ایک دن وہ دونوں وسوسے میں آ گئے اور جنت کا پھل توڑ کر کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھا لیا
تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتار لیے گئے، وہ شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جنت کے پیڑوں کے پتے خود پر چپکانے لگے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، کیا نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے۔ اب اللہ نے انہیں جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو، انسان اور شیطان، تمہیں ایک وقت دنیا میں رہنا ہوگا اور فائدے اٹھائے جاؤ گے۔ جب تم کو ہدایت پہنچے تو جو اس کو مانے گا اس کو قیامت کے دن نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا جہنم کا، لیکن جو نہیں مانے گا، ہدایت کو جھٹلائے گا، سب آگ میں جائیں گے اور اسی میں رہیں گے۔ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو بھارت میں اور بی بی حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ اس کی الگ الگ روایات ہیں۔ وہ بہت شرمندہ تھے، اپنی غلطی پہ توبہ کی اور اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے تو جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ روایت اتنی صحیح نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 100 سال بعد میدان عرفات میں ملے۔ روز بچے پیدا ہوتے تھے، جڑوا ایک بہن اور ایک بھائی، ان کی شادی ہو جاتی لیکن طریقہ کچھ مختلف تھا۔ جیسے ایک بھائی پیدا ہوتا تو وہ کل پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی کرتا، کل پیدا ہونے والی بہن آج پیدا ہونے والے بھائی سے شادی کرتی، اس طرح آج پیدا ہونے والی بہن کل پیدا ہونے والے بھائی سے شادی کرے گی اور کل پیدا ہونے والا بھائی آج والی بہن سے۔ بی بی حوا علیہ السلام کے گھر 20 دن میں 40 بچے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، لیکن حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی تھوڑا سا غلط بول دیا میں نے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بیٹی اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنی جڑوا بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل کھیتی کرتا تھا اور حضرت حابیل بکریاں سنبھالتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سامنے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے وہ صحیح ہوگا۔ اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تو ایک آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہو جاتی اسے آسمان سے آئی ہوئی آگ کھا لیتی۔ حابیل نے بہت اچھا جانور قربان کیا اور قابیل نے ردی فصل قربان کی، گندی فصل۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی مگر قابیل کی نہ ہوئی۔ ایک دن قابیل نے موقع دیکھ کر کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس پر حضرت حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میرے قتل کا گناہ تمہارے سر پر لگ جائے۔ اس پر قابیل نے ایک بڑا پتھر حضرت حابیل کے سر پر مار دیا۔ قابیل کئی دن لاش اٹھائے ادھر ادھر گھومتا رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اللہ کی طرف سے 2 کوے آئے، ایک نے دوسرے کا قتل کر دیا تو اس نے دوسرے کوے کو دفنا دیا۔ قابیل نے بھی وہی کیا۔ قابیل کو یہ طریقہ اس لیے معلوم نہیں تھا کیونکہ ابھی تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا۔ قابیل نے اپنی جڑوا بہن سے ہی شادی کی اور حضرت آدم علیہ السلام سے بہت دور چلا گیا۔ سب سے پہلے دنیا میں آتش پرستی یعنی کہ آگ کی پوجا بھی اس نے شروع کی تھی، کیونکہ شیطان کے جھانسے میں اگر ایک بار انسان پھنس جائے تو پھر پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب 960 سال کے ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کا پھل کھانے کا دل کر رہا ہے، تو سب نے کلہاڑیاں بکریاں اور پھل ڈھونڈنے کی تلاش میں نکل پڑے۔ تو راستے میں انہیں فرشتہ انسانی شکل میں ملا۔ انہوں نے انہیں واپس جانے کا کہا کہ تمہارے والد کی وفات کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی، انہوں نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تدفین کا طریقہ کسی کو معلوم نہیں تھا کیونکہ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ قابیل نے حضرت حابیل کو کیسے دفن کیا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے لوگوں کو تدفین کا طریقہ سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پھل کھانے کے علاوہ اور کوئی خطا نہ کی تھی۔ اس کے 1 سال بعد بی بی حوا علیہ السلام بھی انتقال کر گئی۔ آدم علیہ السلام کا پیشہ کاشتکاری تھا، یعنی کہ وہ کاشتکاری کرتے تھے، فصلوں وغیرہ کا کام۔ اب ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے کیا معلوم ہوا؟ ان کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ حسد کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کم دولت ہے اور آپ کے دوست کے پاس زیادہ دولت ہے اور آپ کے دل میں خیال آئے کہ اگر یہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ ہو، اور قابیل نے حسد کیا اپنے بھائی سے کہ اس سے قربانی قبول نہ ہوئی اور حضرت حابیل کی ہو گئی، اور حاسد
ابلیس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حسد نہ کریں۔ ہمیں بھی معلوم ہوا کہ حسد بہت بری چیز ہے اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ان کی کہانی بہت غور سے سنی ہوگی اور آپ سب کو بہت پسند بھی آئی ہوگی، اور اسی طرح میں اور پیغمبروں کی کہانی سناؤں گا۔ کل میں آپ سب کو حضرت شیس علیہ السلام کی کہانی سناؤں گا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور دوسرے پیغمبر تھے۔ اور آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ میں اللہ تعالیٰ کی باتیں اور نبیوں کے واقعات آپ تک پہنچاتا رہوں۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔